اردو زبان قوم کی وحدت کا ہے زندہ نشاں قومی زبان، قوم کے جذبوں کی ہے یہ ترجمہ قومی زبان، ایک ہے گر قوم تو ہے ایک ہی اس کی زبان، اس کی عظمت کا نشاں قومی زبان قومی زبان۔ زبان کسی بھی قوم کی ثقافت کا اہم جزو ہوتی ہے۔ زبان ہی کے ذریعے انسان اپنے جذبات و احساسات سے دوسروں کو آگاہ کرتا ہے اور دوسروں کے خیالات جاننے کے قابل ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اتحاد و استحکام کے لیے زبان بہت اہمیت رکھتی ہے۔ زبانوں کا اختلاف ہی دو اقوام کی ثقافت کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں کئی زبانیں ہیں، مثلاً پنجاب میں پنجابی، سرحدی صوبے میں پشتو، سندھ میں سندھی، بنگال میں بنگالی اور بلوچستان میں بلوچی۔ غرض ہر صوبے اور ہر خطے کی اپنی اپنی الگ بولی ہے، لیکن اردو ایسی زبان ہے جو پشاور سے لے کر راسکماری تک بولی جاتی ہے۔ دنیا کی دوسری زبانیں عربی، فارسی، سنسکرت اور لاطینی قدیم زبانیں ہیں۔ اردو زبان عمر میں ان سب سے چھوٹی ہے، لیکن جو لطف اس زبان میں ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں، کیونکہ اس میں کئی زبانیں مل گئی ہیں۔ ہے زبان ایک، بے شمار مزے، اس کی ہر بات میں ہزار مزے۔ اردو زبان کی کہانی یہ ہے کہ جب آریہ وسط ایشیا کے میدانوں سے اتر کر پنجاب کی راہ سے ہندوستان آئے تو انہوں نے یہاں کے قدیم باشندوں کی بیشتر آبادی کو ہندوستان کی طرف دھکیل دیا اور خود پنجاب میں اور گنگا کے کنارے آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں ان آریہ ہندوؤں کی زبان سنسکرت تھی۔ ان لوگوں کے رہن سہن اور آب و ہوا کے اثر سے سنسکرت بگڑ کر کچھ کی کچھ ہو گئی۔ اس غلط سلط بولی کا نام پراکرات رکھا گیا۔ 1500 سال تک لوگ پراکرات بولتے رہے۔ جب راجہ کرماجیت گدی پر بیٹھا تو اس نے سنسکرت زبان کو جو دیوتاؤں کی زبان سمجھی جاتی تھی پھر زندہ کرنا چاہا۔ راجہ کی مرضی سے بڑے بڑے پنڈت سنسکرت میں کتابیں لکھنے لگے اور سنسکرت ایک دفعہ پھر علمی زبان بن گئی۔ دربار کے امیر، وزیر اور پڑھے لکھے لوگ تو سنسکرت بولتے، لیکن عوام کی زبان اب بھی پراکرات ہی تھی۔ بدلتے بدلتے یہ برج بھاشا میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں کے ہندوستان میں وارد ہونے سے پہلے سارے شمالی ہند میں برج بھاشا بولی جاتی تھی۔ برج بھاشا کے دوہے آج بھی لوگوں کو یاد ہیں، جو بتاتے ہیں کہ برج بھاشا نہایت شیریں زبان تھی۔ اس اثنا میں مسلمان ہندوستان میں قدم جمانے لگے۔ پہلے پٹھانوں اور پھر مغلوں کی بادشاہت قائم ہوئی۔ ان لوگوں کی زبان فارسی تھی۔ فارسی میں بہت سے عربی اور ترکی الفاظ شامل تھے۔ جس طرح سے آج انگریزی زبان کے الفاظ اردو سے بغلگیر ہو رہے ہیں، اسی طرح فارسی اور ترکی کے الفاظ برج بھاشا میں ملنے لگے۔ مغلوں کے عہد میں یورپ کی بعض قومیں ہندوستان آئیں، اس لیے کچھ پرتگالی اور کچھ فرانسیسی الفاظ بھی برج بھاشا میں شامل ہو گئے۔ اس طرح ہوتے ہوتے شاہ جہاں کے زمانے میں برج بھاشا کی صورت ایسی بدل گئی کہ اس کو پہچاننا مشکل تھا۔ اس زبان کو ہندو مسلمان سب سمجھ سکتے تھے، کیونکہ اس میں ہندی بھاشا اور فارسی کے الفاظ ملے ہوئے تھے۔ چونکہ مغلوں کے لشکروں میں ہندو مسلم سب نوکر تھے، جس کی وجہ سے یہ زبان چھاؤنیوں میں پھیل گئی۔ سب سپاہی ایک دوسرے کا مطلب اس بولی کی مدد سے سمجھ لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بولی کا نام اردو پڑ گیا۔ ترکی زبان میں اردو لشکر کو کہتے ہیں، گویا اردو لشکری زبان ٹھہری۔ اس دن سے اردو زبان ایسی پھیلی کہ تمام برصغیر کو اپنا لیا، اور اب تو یہ حال ہے کہ بڑی بڑی زبانوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل جل کر اس زبان میں کتابیں لکھ کر اور شعر کہہ کر اس کا درجہ بہت بلند کر دیا ہے۔ اب چاروں طرف اس کی دھوم ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ زمانے کا انقلاب اسی کا نام ہے کہ وہ بولی جو لشکر میں اجڑ اور گنوار بولا کرتے تھے اور جسے سن کر پڑھے لکھے لوگ ہنسا کرتے تھے، آج اس کی وہ عزت ہے کہ جو اسے نہ سیکھے وہ لکھا پڑھا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر قوم کی عزت اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ مثلاً انگریزی میں علمی کتابوں کا اس قدر وسیع ذخیرہ نہ ہوتا تو کون جانتا کہ انگریز قوم اس قدر شائستہ اور بلند پایا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اردو زبان میں دوسری زبانوں کے ترجمے کیے، اور وہ مصنف جنہوں نے روح پرور افسانے اور مضامین لکھے، وہ شاعر جنہوں نے دل میں اترنے والی نظمیں لکھیں، وہ سب اردو کے محسن ہیں۔ زندہ وطن میں روح ثقافت اسی سے ہے، زندہ آزادی کی علامت اسی سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اردو پراکرات کی بیٹی ہے، جو برج بھاشا اور فارسی کے میل جول سے بنی ہے۔
اس میں سنسکرت اور پراکرات کے جو الفاظ ہیں وہ کثرت استعمال سے نرم، ملائم اور آسان ہو گئے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سونا وہی ہے مگر کٹھالی میں ڈھل کر کندن بن گیا ہے۔ اردو زبان ایک پسندیدہ زبان ہے اور عوام میں عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندی اور فارسی کی آمیزش نے اس میں خاص دلکشی پیدا کر دی ہے۔ ہندی الفاظ کی بدولت یہ دل نشیں ہے اور فارسی الفاظ کے بل بوتے پر یہ پرشکوہ ہے۔ قدیم زبانوں میں یہ بڑی دقت تھی کہ ایک ہی لفظ کو ذرا ذرا سے فرق اور تبدیلی سے مختلف صورتوں سے بیان کرتے تھے، لیکن اردو زبان میں یہ دقت جاتی رہی۔ عربی، فارسی اور انگریزی الفاظ کے طرح طرح کے خوشنما رنگوں کی آمیزش نے اردو عمارت کی دیواروں کو جگمگا دیا ہے۔ اس سے نہ صرف لغت میں اضافہ ہوا ہے بلکہ خیالات میں بھی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اردو اس زمانے کی یادگار ہے جب مسلم فاتح ہندوستان میں داخل ہوئے اور اہل ہند سے ان کا میل جول روز بروز بڑھتا گیا۔ اس وقت سے ملکی زبان میں خفیف سا تغیر پیدا ہوتا چلا گیا جس نے آخر ایک نئی صورت اختیار کی جس کا کسی کو گمان نہ تھا۔ مسلمان فارسی بولتے آئے تھے اور ایک مدت تک ان کی زبان فارسی ہی رہی۔ دربار اور دفاتر میں بھی فارسی کا سکہ رائج تھا۔ ہندوؤں نے بھی اسے شوق سے سیکھا۔ اس زمانے میں فارسی لکھنا پڑھنا تہذیب میں شامل تھا۔ فارسی کے علاوہ عربی مسلمانوں کی علمی اور مذہبی زبان تھی۔ دستار فضیلت کا ملنا عربی زبان کی تحصیل کے بغیر ناممکن تھا، کیونکہ مسلمانوں کے علوم و فنون کا خزانہ اسی زبان میں مدفون ہے۔ ہندوستان میں قدیم ہندی رائج تھی، اسے مسلمانوں نے سیکھا، عوام بھی یہی زبان بولتے تھے۔ چنانچہ اس مخلوط زبان میں بڑے بڑے شاعر ہوئے۔ مسلمان شاہی درباریوں، علماء اور شعراء نے بھی یہ زبان سیکھی اور اس میں تصنیف و تالیف بھی کی۔ غرض ایک نئی زبان اردو وجود میں آ چکی تھی۔ اردو لشکری زبان ہونے کی وجہ سے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر تھی اور لوگ اس سے اجتناب کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اس کے قدم جمنے لگے اور مغلیہ دور میں شعراء نے اس بچے کو اپنے سایہ عافیت میں لے لیا اور نئی تراش خراش سے اسے آراستہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مغل بادشاہ اکبر نے ہندوستانی ریاستوں کو اردو کی مدد سے وحدت میں پرو دیا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال پر سمندر کے راستے ایک نئی قوم ہندوستان پر مسلط ہوئی جو ہندوؤں اور مسلمانوں سے الگ تھی۔ اس قوم نے آہستہ آہستہ قدم جمائے اور فارسی کو دفاتر سے نکال باہر کیا اور اردو نے اس کی جگہ لے لی۔ ہندوستان کی قدیم راجدھانی اس کی جنم بھومی بنی اور دوابہ اس کا وطن ٹھہرا۔ اب یہ دور دور تک پھیل چکی ہے اور برصغیر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بولی جاتی ہے۔ برصغیر کے باہر بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ تین مختلف قوموں یعنی ہندو، مسلمان اور انگریزوں کی چہیتی ہے۔ تینوں قوموں نے اسے سیکھا، لکھا اور پڑھا۔ آج اس رتبے پر فائز ہے کہ دنیا کی جدید زبانوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ اردو زبان اس اصول پر قائم ہے جو تمام جدید زبانوں میں پایا جاتا ہے، یعنی صورت ترکیبی سے حالت تفصیلی کی طرف اس کا رجحان ہے۔ قدیم زبانوں میں یہ بڑی دقت تھی کہ الفاظ کو مختلف صورتیں دے دی جاتی، جبکہ اردو میں ایسا نہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ وہی قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں جو اپنی زبان کو بلند مقام دیتی ہیں۔ کسی بھی قوم کی پہچان اس کی زبان ہوتی ہے جو قوم کے تہذیبی مزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ چین کے وزیر اعظم چیون لائی ایک مرتبہ پاکستان آئے تو انہیں انگریزی میں سپاس نامہ پیش کیا گیا، جس کا جواب انہوں نے قومی زبان میں یہ کہہ کر دیا کہ چین ابھی گونگا نہیں ہوا۔ گویا انہوں نے ہر حال میں اپنی قومی زبان کو ترجیح دی، حالانکہ چینی وزیر اعظم بہت اچھی انگریزی جانتے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیمی، کاروباری، معاشرتی، دفتری، ادبی اور مذہبی معاملات میں قومی زبان کو فوقیت دیں تاکہ ملک و قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، کیونکہ اب کا نہیں یہ 7 صدیوں کا ساتھ ہے۔ تشکیل ارض پاک میں اردو کا ہاتھ ہے۔ اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسری زبانوں کو ترجیح دینے سے تخلیقی قوتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ چین اور جاپان جیسے ترقی یافتہ ملکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ان دونوں ملکوں نے اپنی زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنایا اور آج حیرت انگیز معاشی ترقی و استحکام سے ہمکنار ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جاپان میں علوم جاپانی میں، جرمنی میں جرمن، روس میں روسی اور ایران میں فارسی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں قانونی، تعلیمی، عدالتی، تجارتی اور دیگر معاملات و امور قومی زبان میں ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔
افسوس صد ہزار افسوس کے آج بھی ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی کہتے ہیں پاکستان کے باشندوں کے لیے اردو کی حیثیت قومی زبان کی ہے، اس لیے اسے ذریعہ اظہار کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ قومی زبان کے بعد ہماری زندگی میں جن زبانوں کی ضرورت ہے، مثلاً عربی، فارسی، انگریزی، ان سے بھی ہم روگردانی نہیں کر سکتے، لہٰذا ماہرین تعلیم کا کام ہے کہ ہماری تعلیمی زندگی میں زبانوں کے توازن کو برقرار رکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ادارے اردو کے لیے کام کر رہے ہیں۔ علمی ادارے اقبال اکیڈمی، بزم اقبال، انجمن ترقی اردو، ادارہ ثقافت اسلامیہ، مجلس ترقی اردو بورڈ، دائرہ معارف اسلامیہ اور دیگر ادارے قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بقول صلاح الدین مرحوم، اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی، دلی اور لکھنؤ میں پروان چڑھی اور وہیں بیاہی گئی، پھر بیوہ ہو کر اپنے میکے پاکستان آ گئی۔ اب دیکھیے میکے والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اردو میں نئی روح پھونکی اور اپنا پیغام اسی زبان میں لوگوں تک پہنچایا۔ زندگی کے ہر شعبے میں اردو کی اہمیت و افادیت مسلمہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک اردو کو مقام و مرتبہ حاصل نہ ہوگا، ہماری قوم ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ اردو زبان سے بے اعتنائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پنجابی 64%، سندھی 12%، سرائکی 9%، پشتو 8% اور اردو صرف 7% بولی جاتی ہے، جبکہ زبان ملک کی مختلف صوبوں کے درمیان یکجہتی اور اتحاد کی علامت ہے۔ بقول ریمز میوٹ، قومی زبان سے اہم کوئی چیز نہیں جو افراد کے درمیان یکجہتی پیدا کرے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے جس کا کردار پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک انگریز دانشور نوم چومسکی پاکستان کے دورے پر آئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ذریعہ تعلیم ان کی اپنی زبان ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اپنی زبان اور روایات و ثقافت کو چھوڑ کر دوسروں کی روایات کو اپناتی ہے، وہ اپنا نظریاتی وجود کھو دیتی ہے۔ اردو زبان کی اہمیت اس بات سے بھی عیاں ہے کہ تحریک پاکستان کے ابتدائی مراحل میں تمام بڑے بڑے رہنماؤں سر سید احمد خان، اقبال، شیخ عبد المجید سندھی، حضرت موہانی، علامہ شبلی نعمانی، قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر اکابرین نے ہندی کے مقابلے میں اردو کی حمایت کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرا باہمی رشتہ زبان کا ہے۔ چنانچہ جدوجہد آزادی کے دوران رابطہ کی زبان اردو ہی رہی۔ سیاستدان، مقررین، مفسرین، ادباء اور شعراء اس زبان کے توسط سے غلام دلوں میں آزادی کا ولولہ اور جوش پیدا کرتے رہے۔ تیری کرنا ہے یوں نمود اردو، تجھ کو پڑھنا ہے باوضو اردو۔ اردو کے لیے ریختہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ زبان جس میں دیسی الفاظ کے ساتھ ساتھ فارسی الفاظ بکثرت ہوں۔ ابتدا میں اردو کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ اردو کو زبان دہلوی کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو ہند کی پیداوار ہے، اس پر یہاں کی زبانوں کا گہرا اثر ہے، لیکن عربی اور فارسی سے آزاد نہیں۔ اس کے حروف تہجی، اسماء اور الفاظ مختلف زبانوں سے مرکب ہیں۔ اردو زبان کی ترقی میں صوفیہ کرام کا بڑا حصہ ہے۔ جو نمونے ہم تک قدیم اردو کے پہنچے ہیں وہ انہی صوفیہ کے نظم و نثر کے نمونے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ داتا گنج بخش کا ہے جنہوں نے کہا پونوں کا چاند بالا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے رسالے معراج العاشقین اور ہدایت نامہ ہیں۔ خاندان غلامہ کے عہد میں امیر خسرو کے فارسی اور ہندی کی لطیف آمیزش کے شعر موجود ہیں جو اردو شاعری کے قدیم نمونے ہیں۔ گرو نانک کی شاعری بھی اسی دور کی یادگار ہے۔ کہتے ہیں سانس ماس سب جیو، تمہارا تو ہے کھرا پیارا، نانک شاعر یوں کہت ہے سچے پروردگارا۔ اردو بول چال کے عام ہونے کا ایک دلچسپ واقعہ عہد ہمایوں سے منسوب ہے۔ اس کا سپہ سالار رومی خان غداری کے بعد گرفتار ہوا۔ اس موقع پر ایک طوطا بھی مال غنیمت کے طور پر لایا گیا۔ جب رومی خان کو دربار میں لایا گیا تو طوطا بول اٹھا، کہنے لگا پھٹ پاپی رومی خان نمک حرام۔ اکبر اور جہانگیر کے عہد میں تلسی داس نے اشعار کہے۔ جہانگیر کشادی میں اکبر کا مکالمہ اور شیخ سعدی کا کوروی کی غزل قدیم اردو کی مثال ہے۔ 400 سال پہلے اردو تصانیف کا آغاز ہوا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اردو کا مستقبل کیا ہے۔ اردو کے شاندار مستقبل کے لیے ضروری ہے
کہ جہاں اس زبان میں اعلیٰ درجے کا ادب وجود میں آتا ہے، وہاں اعلیٰ درجے کی علمی کتب بھی کثرت سے شائع ہوں، جن کی کمی آج بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر سائنس، فلسفہ، تاریخ، ریاضی، اقتصادیات اور سیاسیات سے متعلق کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہمارے تصرف میں ہونا چاہیے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دارالترجمہ قائم کیے جائیں، ترجمہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگر ان گزارشات پر عمل کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اردو ترقی نہ کرے۔ اگر یہ زبان ہندوؤں کی منظم مخالفت کے باوجود مسلسل ترقی کر سکتی ہے تو پھر آج جب کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ اردو کا مستقبل درخشاں نہ ہو۔ اگرچہ حکومت نے اردو کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ مشکلات کے باوجود دوسرے مہاجرین کی طرح اردو کو بھی بسایا جائے، کہ یہ زبان ہماری قوم کی 1000 سالہ تہذیبی وراثت اور روایات کا خزانہ ہے۔ ہم لال قلعہ، تاج محل اور گولکنڈہ کو تو چھوڑ چکے، لیکن اردو کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی یادگار ہے، جس نے ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی گزشتہ شان و شوکت اور عظمت سے ہمیں روشناس کرایا۔ موجودہ دور میں اردو کی ترقی کے لیے کافی کچھ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، مگر ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اردو زبان مستقبل میں مزید ترقی کرے گی، کیونکہ اردو کے چاند کے ہیں اجالے کرن کرن، مہکے ہیں اس کے عنبری گیسو شکن شکن۔ جی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، کیونکہ اس چینل سے آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے۔ شکریہ۔